السلام علیکم، بول نیوز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارباب جہاں کی۔ میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم نون لیگ کا اتحاد ہمیں فائدہ دے گا، فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے بہت محنت کی، وہ وقت کی ضرورت تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ جنرل باجوہ نے عدم اعتماد سے ایک دن پہلے ہمیں بلایا اور کہا عدم اعتماد واپس لے لیں۔ ایک پیغام آیا، ہم نیوٹرل ہیں، اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے اور الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں، وقت کا ضرورت تھا۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے۔ جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا ایک دو دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں۔ ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کی انتخابی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہباز شریف سے لشکری خان رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ مسلم لیگ نون نے اسمبلیوں کے ٹکٹس کے لیے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں بھی 10 دن کی توسیع کر دی۔ الیکشن کے لیے متحرک سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ رہنماؤں کی میل ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ شہباز شریف سے لشکری خان رئیسانی کی ملاقات۔ صدر نون لیگ نے بلوچ سیاسی رہنما کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا عوام کو حقوق کی فراہمی نواز شریف کا ہمیشہ کلیدی ایجنڈا رہا، تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ لشکری رئیسانی نے وقت مانگ لیا، کہا ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ نون لیگ کے ٹکٹس کے لیے 20 نومبر تک درخواستیں دی جا سکیں گی۔ نون لیگ کی اسمبلیوں کے ٹکٹس کے لیے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی۔ چیئرمین الیکشن سیل کے مطابق تاریخ میں توسیع اسموگ، جزوی لاک ڈاؤن اور تعطیلات کے باعث کی گئی ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا، نہ ہی وہ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی کی بول کے پروگرام تجزیہ میں بات چیت۔ کہا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا مل رہی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا ازالہ ہو رہا ہے۔ نیریٹو کا تعلق ہے، وہ اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور 40 سال ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میری 40 سالہ سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہوتا رہا وہ اس لیے گھر چلے جاؤ، جس کو ناانصافی کہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سزائیں ملنی چاہیے ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ ایک کے بعد ایک ناانصافی نواز شریف کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ اگر آج وہ ریوائنڈ ہونے لگی ہیں اور ایک کے بعد ایک ناانصافی کا ازالہ ہونے لگا ہے جو انصاف کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ نہ کسی کو حیران ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ زبردستی کسی کو لایا گیا تو حکومت نہیں چلے گی، الیکشن کی بجائے سلیکشن سے ملک کو نقصان ہوگا۔ شہلا رضا کی نواز شریف پر تنقید، کہا کہ کچھ لوگ خود کو جلا وطن بھی کہتے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، اپوزیشن کا حقیقی کردار صرف پیپلز پارٹی نے ادا کیا۔ اسپرٹ ہونا چاہیے الیکشن کا اور پارلیمنٹ میں جانے کا۔ اگر وہ راستہ ہم نے نہیں لیا، دوسرا راستہ لیا، زور زبردستی کسی کو لے آئے تو وہ حکومت بھی نہیں چلے گی۔ اگر پھر سلیکشن ہونا شروع ہو گیا تو اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 4 دن جیل میں چلے جاتے میاں صاحب تو سیاستدانوں کا قد بڑھ جاتا، ہماری ورکروں کی عزت ہو جاتی۔ لوگ اپنے آپ کو جلا وطن کہہ رہے ہیں اور پھر رو بھی رہے ہیں اور پھر دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں۔ جناب، ہم ہمیشہ میدان میں کھڑے رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے۔ ثناء اللہ زہری کہتے ہیں بلوچستان کے عوام کا مزاج پیپلز پارٹی سے جڑا ہے، بلوچستان کے عوام پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے۔ عبدالقادر بلوچ بولے 3 سرداروں کے نام لیے جاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کی پارٹی کو 3 سال قبل چھوڑا ہے، 3 سال میں مسلم لیگ نون کو کوئی بلوچ نہیں ملا جو شامل ہوا ہو۔
عوام کا رخ دیکھ رہے ہیں, عوام کا مزاج دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا مزاج جو ہے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے, اور آنے والے جنرل الیکشن میں انشاءاللہ ہمیں تو توقع یہی ہے کہ وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو, جناب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی کو اور ان کے بیٹے کے پارٹی کو اس دفعہ بھاری اکثریت سے بلوچستان سے کامیاب کرائیں گے. 3 سرداروں کے نام لیے جاتے ہیں. میں اور نواب ثناء اللہ خان نے نواز شریف کی پارٹی کو آج سے 3 سال پہلے چھوڑا, اور اس پارٹی کو 3 سال کے عرصے میں ایک بلوچ آج تک پریزیڈنٹ نہیں ملا, آج تک نہیں ملا. احتساب عدالت اسلام آباد نے توشاخانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا. نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطی کے احکامات اکتوبر 2020 میں جاری کیے گئے تھے. خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اہم ریلیف. اسلام آباد احتساب عدالت نے نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا. احتساب عدالت نے جائیداد ضبطگی کے احکامات واپس لے لیے. عدالت نے نواز شریف کی پراپرٹیاں, گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم دے دیا. 3 سال قبل نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی, مرسڈیز, لینڈ کروزرز اور دیگر گاڑیاں ضبط ہوئی تھیں. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی جائیداد واپسی کے احکامات جاری کیے. پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزا کے خلاف اپیل 4.25 سال بعد سماعت کے لیے منظور کر لی گئی. سپریم کورٹ میں سماعت 21 نومبر کو ہوگی. عدالت نے وکیل کو پرویز مشرف کے اہل خانہ سے پیروی پر ہدایات لینے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کسی فریق نے اپیل پر اعتراض نہیں اٹھایا. آئین ہر شہری کو شفاف ٹرائل کا بنیادی حق دیتا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے اعتراضات سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع بھی کروا دیے گئے. انہوں نے چیف جسٹس سردار طارق کی کونسل پر شمولیت پر اعتراض کیا ہے, جبکہ جسٹس نعیم افغا اختر پر بھی اعتراض اٹھایا ہے. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لیں. اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی. جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی. سماعت کے آغاز سے قبل وکلا صفائی نے چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کی. دوران سماعت استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے. آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہ طلب کر لیے گئے. عدالت نے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی. پاکستان میں کسی گروہ یا جتھے کو مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں. ایئر بیس پر حملہ کر کے اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو پہلے تھی. پورے ملک کے اندر سے ایک آواز ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میاں والی میں کوشش کی گئی کہ پاکستان کی جو ایئر بیس ہے اس پر حملہ کہ پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. پوری قوم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پیغام پاکستان کے بیانیے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک بے بنیاد پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنی پالیسی کو فلسطین کے مسئلے پر تبدیل کیا ہے, پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے دی تھی. آئی ایم ایف نے ٹیکس چوری اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے خلاف سخت سزاؤں کا مطالبہ کر دیا. ایف آئی آر حکام سے مذاکرات میں آئی ایم ایف وفد کا کہنا تھا کہ ٹیکس کرائم اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے واضح پالیسی اپنائی جائے. اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے خلاف آئی ایم ایف کے نئے مطالبات سامنے آ گئے. ایف پی آر اور اسٹیٹ بینک حکام سے مذاکرات پہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا ٹیکس کرائم, منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے واضح پالیسی اپنائی جائے. مالیاتی جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں. مذاکرات میں ایف پی آر نے اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر بریفنگ دی. اسٹیٹ بینک نے جولائی سے مارچ معاشی کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی. آئی ایم ایف نے کہا آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے سخت سزائیں منظور کرائی جائیں. اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. ابھی آپ کو اہم خبر دیں کھیل کے میدان سے. احمد آباد میں جنوبی افریقہ نے 5 وکٹوں سے افغانستان کو شکست دے دی ہے. افغانستان اور جنوبی افریقہ کا 9واں اور آخری لیگ میچ تھا جس میں ساؤتھ افریقہ نے افغانستان کی ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دی. افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی, 244 رن سکور کیے. ساؤتھ افریقہ نے مطلوبہ ہدف 48ویں اوور میں بآسانی 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. افغانستان کی طرف سے عظمت اللہ عمرزئی نے 97 رنز بنائے, ٹاپ سکورر رہے. 244 رنز پر پوری افغان ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. جواب میں جنوبی افریقہ کی جانب سے ریسی وینڈر ڈیوسن نے 76 اور ڈیوڈ ملر نے 24 رنز بنائے.
جس کے بعد بآسانی جنوبی افریقی ٹیم 247 رنز کا ہدف عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب پوائنٹس ٹیبل پر جنوبی افریقہ کی دوسری پوزیشن ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سونا ایک مرتبہ پھر مہنگا ہو گیا، 1300 روپے کا اضافہ ہوا، ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے نئے ریکارڈز قائم۔ 100 انڈیکس میں 1200 پوائنٹس کا اضافہ 55,506 کی سطح پر پہنچ گیا۔ تیزی کے باعث مارکیٹ میں 2.8% کا اضافہ ریکارڈ۔ سونا پھر مہنگا ہو گیا، 1300 روپے کا اضافہ۔ سونا فی تولہ 2,13,800 روپے پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 13 پیسے کا اضافہ، ڈالر 287 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے پر پہنچ گیا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ ارنسٹ اینڈ ینگ کی سربراہی میں قائم کنسورشیم کو کامیاب بولی دہندہ قرار۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں دنیا میں حکومتیں کاروبار نہیں کرتی، ایئر لائنز اور ریلوے نہیں چلاتی۔ پی آئی اے کی مشکلات کم ہونے کی امید۔ وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی کی منظوری۔ ارنسٹ اینڈ ینگ کی سربراہی میں قائم کنسورشیم کی بولی کامیاب قرار۔ بورڈ نے تمام طریقہ کار کی شفافیت کو سراہا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا سینٹ میں اظہار خیال، بتایا پی آئی اے کے مسائل مختلف حکومتوں کے ہیں، معاملات ایک دن کے نہیں، دنیا میں حکومتیں کاروبار نہیں کرتی۔ جو دنیا بھر میں اکثر جو حکومتیں ہیں وہ کاروبار نہیں کرتی، وہ ایئر لائنز اور ریلوے اسٹیشنز نہیں چلاتی ہیں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں کرتی۔ اعلامیہ کے مطابق نجکاری کمیشن بورڈز نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن لمیٹڈ اور فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کے فائنینشیل ایڈوائزرز کے ساتھ سروس معاہدات کی توسیع کی بھی منظوری دی۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 3035 افغانی تورخم اور چمن بارڈر سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ اب تک 2,10,793 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کا محفوظ انخلا اور باعزت واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں افغان باشندے تورخم اور چمن بارڈر پر موجود ہیں جو کہ بخوشی اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 3035 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 795 مرد، 757 خواتین اور 1483 بچے شامل تھے۔ 324 گاڑیوں میں 654 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی ہوئی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق اب تک 2,10,793 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سری لنکا کرکٹ کی ICC کرکٹ رکنیت معطل کر دی ہے۔ ICC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے فوری طور پر سری لنکا کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ICC کے مطابق سری لنکن کرکٹ بورڈ کو حکومتی مداخلت کی بنا پر معطل کیا گیا ہے۔ ICC ترجمان کا کہنا ہے کہ بورڈ اجلاس میں اتفاق ہوا کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے معاملات ICC قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق معطلی اور اس کے خاتمے کی شرائط و ضوابط جلد طے کریں گے۔ چند پاکستانی کھلاڑیوں نے کولکتہ میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کپتان بابر اعظم سمیت محمد نواز اور دیگر کھلاڑیوں کی جانب سے پریکٹس بھی کی گئی۔ شاہین آفریدی سمیت پاکستانی کرکٹرز کی بڑی تعداد نے آرام کو ترجیح دی۔ میچ کے لیے پلینگ 11 میں ایک تبدیلی کا امکان ہے۔ حسن علی یا حارث رؤف کی جگہ شاداب خان کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ دن کے پہلے مقابلے میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش صبح 10 بجے میدان میں اتریں گے۔ سیمی فائنل میں جانے کا پاکستان کا خواب دھندلا گیا۔ کیویز نے سری لنکا کو شکست دینے کے ساتھ رن ریٹ بہتر کر کے گرین شرٹس کو فائنل 4 کی دوڑ سے تقریباً باہر کر دیا۔ پاکستان کو اب انگلینڈ سے 287 رن سے جیتنا ہوگا۔ انگلینڈ کے پہلے بیٹنگ کرنے پر ان کو 100 رن سے کم پر آؤٹ کر کے 2.5 اوورز میں ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ سری لنکا نیوزی لینڈ میچ میں کی موسم نے سازش، بار بار کی پیش گوئی کے باوجود نہ ہوئی ایک قطرہ بھی بارش، نہ برسنے والا پانی اپنے ساتھ پاکستانی امیدوں کو بہا لے گیا۔ شائقین کھیل ترستے رہ گئے۔ گرین شرٹس فائنل 4 کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گئے۔ اب انگلینڈ سے جیتنے کا درپیش ہے غیر یقینی فارمولا۔ تو پھر میں نہ ہی سمجھوں کا یاد آ گیا مقولہ۔ سری لنکا کی ہار نے پاکستان کی بھارت سے واپسی کا ٹکٹ تقریباً کنفرم کر دیا۔ مشن امپاسبل میں شاہینوں کو انگلینڈ
انگلینڈ کو 287 رن سے ہرانا ہوگا. 150 کا ہدف ملا تو 22 گیندوں پر بنانا ہوگا. تب کہیں جا کر شاہینوں کا فائنل 4 کے نشیمن پر ٹھکانا ہوگا. یقین وہی کرے گا جو دیوانہ ہوگا. پاکستان کرکٹ کے منظرنامے میں جلد ہی بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق بابر اعظم سے قیادت کی ذمہ داری واپس لی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی مکی آرتھر اینڈ کمپنی کو بھی فارغ کیے جانے کی خبریں گرم ہیں. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف اپنی کرسی بچانے میں کامیاب رہے. پاکستان کرکٹ میں وہ دن زیادہ دور نہیں جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف تو 4 ماہ کی توسیع پانے کے بعد سیف زون میں ہے. اب ان کی ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. چیف سلیکٹر انضمام الحق کا قصہ تمام ہو چکا. پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ میں ناکام مہم کا ملبہ گرانے کے لیے کرکٹ بورڈ کے زرخیز دماغ ایک پیج پر آ گئے. بابر اعظم کی رہی ملکی کرکٹ پر حکمرانی. پاکستان کپتان نے جم کر کی من مانی. بورڈ نے بھی اب ہے ٹھانی دینی ہوگی چند بڑوں کو قربانی. کھیل کی تینوں طرز میں قیادت کرنے والے بابر اعظم کے کاندھوں پر سے بوجھ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ٹیم کی وطن واپسی پر اس حوالے سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. مکی آرتھر اینڈ کمپنی کی جوائے رائڈ کا بھی ہوا چاہتا ہے اختتام. میگا ایونٹ میں پاکستان کی مہم بری طرح سے ہوئی جو ناکام. مکی اور ان کے ساتھیوں کو کیا جائے گا ٹاٹا بائے بائے. ٹیم ڈائریکٹر اور ان کے ساتھی کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہ کر پائے. اب خبر شامل کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے. غزہ پر اسرائیلی حملے تیز ہو گئے ہیں. مزید 243 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. شہداء کی تعداد 11,078 تک جا پہنچی. 4,506 بچے بھی اس میں شامل ہیں. 27,490 فلسطینی زخمی ہیں. اسرائیل کا غزہ میں مکمل جنگ بندی سے انکار. علاقہ خالی کرنے کے لیے بمباری میں 4 گھنٹے کا وقفہ دے دیا. امریکہ نے بھی مکمل جنگ بندی کی مخالفت کر دی. اسرائیل نے غزہ کے القدس اور الشفا اسپتال پر بم برسا دیے. ٹینکوں نے اسپتال کو گھیرے میں لے لیا. عرب میڈیا کے مطابق اسکول پر اسرائیلی حملے کے بعد 50 لاشیں اسپتال لائی گئیں. صدر مملکت عارف الوی نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. بمباری سے مزید 243 فلسطینی شہید. شہداء کی تعداد 11,078 تک جا پہنچی. 4,506 بچے بھی شامل ہیں. اسرائیلی حملوں میں 27,490 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. غزہ کے القدس ہسپتال اور الشفا اسپتال پر اسرائیلی اسنائپرز کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے. اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کے اسپتالوں کا محاصرہ بھی کر لیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے کے بعد 50 لاشیں اسپتال لائی گئیں. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 50% گھر تباہ ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کے 100 سے زائد کارکنان ہلاک ہو چکے ہیں. ادھر اسرائیل نے غزہ میں مکمل جنگ بندی سے انکار کر دیا. بمباری میں 4 گھنٹے کا وقفہ دے کر فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا. امریکہ نے بھی غزہ میں مکمل جنگ بندی کی مخالفت کر دی. ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ بمباری میں وقفے کا اقدام لوگوں کو محفوظ انخلاء یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 افراد کی جان چلی گئی. دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی. صدر نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے عالمی برادری کے کردار پر افسوس کا اظہار کیا. فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطین کی حمایت اور انسانی امداد بھیجنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ OIC کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے. ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے استقبال کیا. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سمیت دیگر بھی وفد کے ہمراہ ہیں. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے سعودی عرب کی درخواست پر OIC کا سربراہی اجلاس کل ہوگا. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے. استنبول کی فاتح مسجد میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت مختلف مسلم ممالک کے علماء کرام بھی شریک ہوئے. عرب میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر 32,000 ٹن بارود برسایا جا چکا ہے. غزہ میں اسرائیلی بمباری میں اب تک کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے یہ بتا رہی ہیں ساتھی اینکر شائستہ شہزاد. عرب میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیل 32,000 ٹن بارود برسا چکا ہے, جس میں سے 50% سے زائد رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. یہ تعداد 40,000 بنتی ہے. ابتدائی اندازے کے مطابق تعمیراتی شعبے اور بنیادی ڈھانچے کو مجموعی طور پر 4 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے. اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری آبادی کو نشانہ بنانا, شہری املاک کو تباہ کرنا جنگی جرائم ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق فلسطینی معیشت کو شدید دھچکا پہنچا ہے. اب تک GDP میں 4.2% تک کمی کا امکان ہے, جبکہ 3 ماہ میں یہ 8% سے زائد ہو جائے گا.
دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل تمام فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں کر سکتا، نہ ہی دنیا یہ تسلیم کرے گی۔ ایک انٹرویو میں ایلن مسک نے کہا کہ اسرائیلی جنگ کے بعد جتنے فلسطینی بچیں گے وہ اپنی پوری زندگی اسرائیل سے نفرت کریں گے۔ ایلن مسک نے کہا کہ اسرائیل کو سمجھنا چاہیے کہ حماس کے ایک رکن کے قتل کے نتیجے میں حماس کے کئی ارکان پیدا ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنی کارروائی کے نتیجے میں حماس کے مزید کتنے ارکان بنا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سپر ہائی وے بھکر گھوٹ میں جھونپڑیوں میں لگی ہوئی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آتش زدگی سے تمام جھگیاں مکمل طور پر جل گئیں۔ خالی پلاٹ پر 35 سے 40 جھونپڑیاں بنائی گئی تھیں۔ آگ بجھانے کے عمل میں 7 فائر ٹینڈرز اور 1 باؤزر نے حصہ لیا۔ تفصیلات ہم جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ محمد کاشان سے۔ جی کاشان، لیکن سراب گوٹ کے علاقے میں واقع بکر گوٹ میں جو جھوپڑیاں قائم تھی ان میں آگ لگ گئی تھی، جس کے فائر بریگیڈ کی 8 فائر ٹینڈر اور 2 باؤزر نے قابو پا لیا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین ساجد کمال سے گزارش کروں گا وہ دکھائے کہ یہ 4 باؤنڈری کے بیچ میں جو یہ آبادی جو قائم کی گئی تھی جھوپڑیوں کی، جس کے اندر یہ آگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ ٹھیلے بھی اس کے اندر موجود تھے اور بکرے بھی موجود تھے جو جل کے خاک سے رو گئے اور پوری آبادی جو ہے جل کے خاک سے رو گئی ہے۔ تمام یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ لوگ اپنے کاموں پہ موجود تھے جس کے اندر آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جبکہ اس کے اندر ٹھیلے بھی موجود تھے اور مال مویشی جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ 5 فائر ٹینڈر جو انہوں نے یہاں پر قابو پایا، 2 باؤزر بھی یہاں پر موجود تھے، جبکہ پورے ایریا کو جو ہے پولیس کی جانب سے بہت شکریہ کاشان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان شہید کرنل محمد حسن کے گھر پہنچ گئے۔ IPP قیادت نے کرنل حسن کے اہل خانہ سے تعزیت اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ جہانگیر ترین نے کہا پاک وطن کے لیے پاکستانی افواج کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ قائدین نے تیرا آپریشن کے دوران شہید ہونے والے نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبد القادر کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں پر 9 سالہ ملازم کی پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی ہے۔ والدین شدت غم سے نڈھال ہیں، پولیس اور اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خرم ملک۔ یا خودکشی پولیس کا امتحان، ایک اور ننھا ملازم غربت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ لاہور کے علاقے باغپورہ میں 9 سالہ گھریلو ملازم کی پھندہ لگی لاش کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ بچے کو والدین نے 5 سال قبل پراپرٹی ڈیلر کے گھر میں ملازم رکھوایا تھا۔ مالک نے بچے کے والدین کو فون کر کے کہا آپ کے بچے نے خودکشی کر لی ہے۔ متوفی کے والد نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا زیادتی کے بعد بچے کو قتل کیا گیا، 5 سال سے تنخواہیں بھی نہیں دی۔ پورا سال بھی آدھے نے خودکشی کی ہے، سن انصاف چاہیے، اسی انصاف لینا میں۔ ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز، 2 افراد گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد تمام حقائق سامنے آئیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خرم ملک، بول نیوز لاہور۔ کراچی میں آن لائن ٹیکسی ایپ کے ڈرائیور کا قتل۔ حیدرآباد سے کراچی آنے والے بدنصیب ڈرائیور نے واپسی پر آن لائن ایپ سے حیدرآباد کی سواری بک کی مگر منزل تک نہ پہنچ سکا۔ ملزمان نے شاہزیب کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ لاش صفورہ چوک کے قریب جھاڑیوں سے ملی، پولیس نے مقدمہ درج کر دیا۔ کراچی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا بہیمانہ قتل۔ حیدرآباد سے آئے شاہزیب کی لاش صفورہ چوک کے قریب جھاڑیوں سے ملی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ آخری رابطہ میرا مغرب کی نماز کے ٹائم ہوا ہے اور کہا کہ بس میں پہنچ گیا ان کے پاس اور ان کو میں لے کے نکل رہا ہوں اور ملاقات ہو گئی ہے ان سے۔ بس پولیس اب تحقیقات کر رہی ہے، ایویڈنس ان کے پاس ہیں، سنجیدہ ہو کر اس پر عمل کریں گے۔ آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں، برائے مہربانی۔ SHO سچل اورنگزیب خٹک کے مطابق قتل میں خاتون سمیت کئی افراد کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ اب تک جو چیزیں ہمیں جو ایویڈنس موقع سے اور جس طریقے سے وہاں سے وہ چلے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد اس کے تحت پہنچیں۔ مختلف چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس میں کسی خاتون کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ بھی گاڑی میں آگے بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ کسی دوسرے گاڑی میں شفٹ ہوئی، اس طرح عوام لوگوں نے بتایا۔ پولیس کے مطابق قتل میں ملوث افراد سرکاری نمبر والی گاڑی میں سوار تھے۔ ملزمان لاش پھینکنے کے بعد شاہزیب کی گاڑی چلا کر لے جا رہے تھے۔ ٹریکر بند ہونے کے بعد دوسری گاڑی میں فرار ہوئے۔ شاہزیب کی 1.5 سال قبل شادی ہوئی تھی، ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مقتول کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ لاہور پولیس کی کامیاب کارروائی، سبززار کے علاقے میں سوتیلے باپ کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مزید مہنگی، قیمتوں میں اضافہ گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین سے 46 پیسے فی یونٹ اضافی وصولیاں آئندہ 3 ماہ میں کی جائیں گی۔
खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सदारत में ECC का इजलास। के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के तहत कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। सार्फिन से 46 पैसे फी यूनिट की इजाफी वसूलियाँ आइंदा 3 माह में की जाएंगी। वजारत खजाना के मुताबिक PSO के माली बहरान से निमटने के लिए 100 अरब कर ली गई। जुलाई ta सितंबर एडजस्टमेंट का यकसा टैरिफ नेपरा पहली सहमाई एडजस्टमेंट दरख्वास्त के हवाले से 14 नवंबर को समाअत करेगा। कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 12 करोड़ रुपए वसूली की इजाजत मांगी है। और अब बात होगी महंगाई की। एक हफ्ते के दौरान महंगाई का ग्राफ एक मरतबा फिर ऊपर चला गया है। महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर शरह 29.86% हो गई। इस्लामाबाद से उमर खान रिपोर्ट करेंगे। सूरत हाल है पाकिस्तान में महंगाई की। पाकिस्तानी अवाम की अभी सांसें बहाल हुई ही न थीं कि महंगाई ने फिर दौड़ लगा दी। हफ्तावार महंगाई ग्राफ फिर ऊपर जाने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.73% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 29.86% हो गई। एक हफ्ते में 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 25 रुपए, लहसुन 11 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी 6 रुपए, चीनी 57 पैसे और दाल मसूर 1 रुपए 90 पैसे महंगी हुई। आटे का थैला 54 रुपए मजीद महंगा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं सर्कुलर रेलवे के बारे में जस्टिस गुलजार से पूछा जाए। कराची से वजाहत अली आब्दी की रिपोर्ट। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ मेयर कराची ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, PP नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 15 नवंबर को FB एरिया में इकबाल पार्क का इफ्तिताह होगा। जगह जगह काम होता नजर आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शारा नूर जहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जा रहा है। मीना बाजार पर अंडरपास का काम भी शुरू हो गया है। शहर कायद में नई बसें भी आ चुकी हैं। ये मेरी कमिटमेंट है। कुछ और स्कीमें हमने प्रपोज की हैं शहर कराची की। कुछ नई बसेस भी कराची में आ चुकी हैं इस वक्त। ये भी मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है। बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज, कराची। पाकिस्तानी शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इजरा 28 अक्टूबर 2018 में किया गया। 5 साल में पोर्टल पर कितनी शिकायत दर्ज करवाई गई और कितनी शिकायतों का अजाला हुआ, बता रहे हैं फहद चौधरी। पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल की 28 अक्टूबर 2018 से 20 सितंबर 2023 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट। रजिस्टर्ड शहरियों की तादाद 41,67,000 से तजावुज। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान पोर्टल पर 54,04,579 शिकायत दर्ज। समंदर पर पाकिस्तानियों ने 2,63,169, गैर मुल्कियों की 16,932 शिकायत दर्ज। वफाकी वजारतों और इदारों के खिलाफ 27,48,186 शिकायत। पंजाब हुकूमत के खिलाफ 17,19,137, KPK की 5,47,000, सिंध हुकूमत के खिलाफ 3,17,296 शिकायत दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत के अजाले की शरह 98.67% रही। पोर्टल से मुताल्लिक राय का इजहार करने वाले 30,48,000 शहरियों में से 53% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सबसे ज्यादा शिकायत तलबा ने दर्ज कराई। वफाक में सबसे ज्यादा शिकायत MDC नॉर्दर्न, CEO मैपको, DG कैश ट्रांसफर, BISP के खिलाफ दर्ज हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन में से सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज करवाई गयी। मुल्क में मौसम सरमा की दबंग एंट्री। मलका कोहसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और ज़्यादाबारी से सर्दी बढ़ गई। नाला लई में तोग़यानी का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर भी पानी पानी हो गए। वादी स्वात, चित्राल, दीर और जमरूद में भी रूई के गाले बरसे। महकमा मौसमियात ने सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। यख बस्ता हवाओं की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। मौसम सरमा ने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। मलका कोहसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, खैबर पख्तूनख्वा में सीजन की पहली बर्फबारी को सयाहों ने खूब एंजॉय किया। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। सवात, चित्राल, दीर, जमरूद, नारान, कागान और वादी नीलम में बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी तूफानी बारिशों के साथ ओले भी पड़े। मौसम सर्द हो गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद। शहरियों को एहतियात करने का मशवरा दे दिया गया। गोजरा, पिंडी भटियां, चक झुमरा, फैसलाबाद, बन्नू, टांग, तलागंग में भी यालाबारी से ठंड बढ़ गई। बारिश होने नाल मौसम बहुत अच्छा हो गया। बहुत प्यारा मौसम हो गया। स्मोक घट गई है। लाहौर का मौसम तो हो गया अच्छा। बारिश होने की वजह नाल बारिश हुई, मौसम बहुत अच्छा हो गया। मौसम ने
देख के खुशी हो रही है, दिल खुश हो गया साडा। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, खुशगवार है, माहौल भी काफी अच्छा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी एथलीट्स ने जनूबी कोरिया में सब्ज लाली परचम सरबुलंद कर दिया। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहला मेडल अपने नाम कर लिया। अरसलान बेग ने मेंस फिजिक कैटेगरी में चांदी का तमगा जीत लिया। इस्लामाबाद में सजे सखाफती रंगों में चारों सूबों के रंग नुमाया, लेकिन पख्तून सखाफत ने मेले में 4 चांद लगा दिए। मेले की सैर करवा रही हैं मापारा जमान अपनी रिपोर्ट में। तिनके का काम, मट्टी से बनी खूबसूरत अशिया, वुडन आर्ट, पशावरी चप्पल और मुख्तलिफ हैंडी क्राफ्ट्स। लोक विरसा इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती रंग नुमाया हैं। पख्तून सकाफती अशिया के साथ रवायती पकवान, चप्पल कबाब, सीख कबाब, सज्जी, रोश और काबली पुलाव ने मेले की रौनक बढ़ा दी है। हमारी दस्तरखान कहवे के बगैर अधूरी है, वो हमारे दस्तरखान पर लाजमी होती है, क्योंकि वो हमारे दौरान की एक शान समझी जाती है। मेहमान नवाजी में जो कि पठान बहुत मशहूर है, उस वजह से हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इस जगह को हमने पिशावरी कुछ रंग दिए हुए हैं जो कि लोग देखें, आएँ और इसे एंजॉय करें और मजे लें। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में किस्सा खानी बाजार और कहवा खाना के मनाजिर भी तवज्जो समेट रहे हैं। जबी बच्चे बड़े सब ही कहवे की चुस्कियां लगाने में मसरूफ हैं। ये हमारा कल्चर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ज्वेलरी है, फूड है, यहाँ का जो पठानों का फेमस फूड है दैट इज चपली कबाब, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। सज्जी है, शनवारी कढ़ाइयाँ हैं, चपली कबाब हैं, वो बहुत ही वी जस्ट ट्राइड दोस और वो बहुत मज़े के हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस। पख्तून सकाफत हो और मौसीकी का तड़का ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तबले और रबाब के मिलाप से पैदा होने वाली सुरों पर मंचले भी खूब झूमते नजर आ रहे हैं। पख्तून सकाफत के रंगीन मलबूसात हो, लजीज पकवान हो या मौसीकी की मदखूर धुनें, पख्तूनख्वा का कल्चर दुनिया भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। कैमरामैन यासिर बलोच के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। JF-17 थंडर्स ऊंची उड़ान के लिए तैयार हैं। तैयारे एयर शो में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच गए। 13 से 17 नवंबर तक जारी रहने वाले एयर शो में पाक फजाइया के तैयारे एरोबिक्स का मुजाहिरा करेंगे। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के तैयार करदा JF-17 दुबई एयर शो में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गए। 13 से 17 नवंबर तक जारी रहने वाले शो में पाक फजाइया के तैयारे एरोबेटिक्स का मुजाहिरा करेंगे। सुपर मशाक तैयारे भी दुबई एयर शो का हिस्सा बनेंगे। JF-17 थंडर न सिर्फ पाक फजाइया बल्कि दीगर ममालिक की फजाई अफवाज का भी हिस्सा है। म्यांमार और नाइजीरिया की फजाई अफवाज में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। PSC कामरा JF-17 थंडर के 3 ब्लॉक्स मुतारिफ करवा चुका है। गूगल ने बड़ा ऐलान कर दिया, सार्फिन को इंतबाह कर दिया। दिसंबर में गुज़िश्ता 2 साल से गैर फाल अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक जीमेल, ड्राइव, मैट, कैलेंडर, यूट्यूब और फोटोज के लिए गैर फाल गूगल अकाउंट्स पर इस पॉलिसी का इतलाक होगा। ऑस्टर, सालमन मछली, रोस्टेड चिकन, विक्टोरिया पुडिंग और बहुत कुछ। मुंह में पानी तो आ गया है ना, लेकिन जरा ठहरिए, ये मेन्यू किसी 5 स्टार होटल का नहीं बल्कि एक सदी कबल समुंदर के नजर होने वाले टाइटैनिक जहाज का है, जो खुद तो अमर ना हो सका लेकिन उसका मेन्यू जरूर अमर हो गया और अब हफ्ते के रोज इंग्लैंड में नीलामी के लिए पेश भी कर दिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।